اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا صدق اللہ العظیم۔ یا عبد اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ماشاءاللہ آپ مسلسل ہر مہینے تشریف لاتے ہیں۔ عصر کے بعد کی تعلیم اور اس کی باتیں بھی کچھ آسان نہیں ہیں، اگرچہ ان کو کتنا بھی آسان کر کے سمجھایا جائے پھر بھی وہ اس سے کہانیوں کی طرح آسان نہیں ہے۔ آپ ان کو توجہ سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اچھی لگتی ہے، ذہن میں آپ کے بیٹھتی ہیں، تبھی آپ توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ کو فائدہ ہوتا ہے تبھی آپ ہر مہینے آتے ہیں۔ اس وقت بھی باتیں قصہ کہانی کی تو ہوتی نہیں، عام طور سے دوسرے واعظین کی بات کو دیکھا جاوے تو باتیں کچھ نہ کچھ بھاری اور مشکل ہی ہوتی ہیں، کہ آپ ماشاءاللہ بڑے دھیان سے سنتے ہیں، بڑی توجہ سے سنتے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو نفع ہوتا ہے، وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آج بھی میں آپ کو ایک بڑی بھاری بات بتا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ العزیز چٹکیوں میں اس کو حل کروں گا۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ جس طریقے سے دھیان اور توجہ سے سنا کرتے ہیں، اسی طریقے سے دھیان اور توجہ سے سنیں۔ بلکہ میں یہاں تک عرض کروں گا، اگر پوری بات سمجھ میں نہ بھی آوے تب بھی آپ دھیان سے سنتے رہیں، ادھوری سمجھ میں آ جاوے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ سنو دوستو، ایھا العلماء، میرے شیخ کا جملہ ہے یہ، ایھا العلماء، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد نور اللہ مرقدہ کا۔ ایک ہے توحید فی الذات، اللہ بالکل اکیلا ہے، ایک ہے، صرف ایک، دو نہیں، تین نہیں، ڈیڑھ بھی نہیں، بالکل اکیلا ہے۔ یہ توحید فی الذات۔ ایک ہے توحید فی الصفات، اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنی ہر صفت میں اکیلا ہے۔ اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے اور ہر صفت میں اکیلا ہے۔ اللہ کی قدرت کو لو تو جیسی اللہ کی قدرت ایسی کسی کی نہیں ہے، یہ مطلب ہوا توحید فی قدرت کا۔ قدرت میں وہ اکیلا ہے، علم میں وہ اکیلا ہے، جیسا علم اللہ کا ایسا علم کسی کا نہیں، جتنا علم اللہ کا اتنا علم کسی کا نہیں۔
اللہ اپنی تمام صفات میں اکیلا ہے، توحید فی الصفات۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، اگلی بات سنو جو میں آج آپ کو سمجھاؤں گا، جو آپ نے شاید سنی تو ہے لیکن اس طرح نہیں سنی ہوگی۔ ایک ہے توحید فی التصرف۔ اللہ رب العزت اس ساری کائنات کا تنہا نظام چلانے والا ہے۔ اس کائنات میں زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، آسمانوں کے اوپر جو بھی کچھ ہوتا ہے، جو بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے، صرف اور صرف اس کا اختیار اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ نہ کسی انسان کو، نہ کسی فرشتے کو، اور نہ کسی اور دوسری مخلوق کو۔ تصرف کا حق، تصرف کا اختیار وہ صرف اور صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ میں نے جو آیت شریف آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، اور جس کو چاہے لڑکے بھی دے لڑکیاں بھی دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے۔ منطق فلسفہ پڑھنے والے غور کر کے کل کو بتائیں، اگلے مہینے بتائیں کہ 5 بھی کوئی صورت ہے کیا؟ ذہانت سے کچھ نہ کچھ نکال تو لاؤ گے، لیکن وہاں بھی یہی بات ہے۔ اب سمجھو، اللہ جس کو لڑکے دینا چاہے اور لڑکی دینا نہ چاہے، اس کو لڑکی کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے علاوہ یہ اختیار کسی کو ہے ہی نہیں۔ اللہ جس کو لڑکیاں دینا چاہے، لڑکا نہ دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی زندہ، کوئی مردہ اس کو لڑکا نہیں دے سکتا۔ یہ اختیار نہ کسی زندہ کے پاس، نہ کسی مردہ کے پاس، نہ کسی پیر کے پاس، نہ کسی فقیر کے پاس، نہ کسی فرشتے کے پاس، نہ کسی انسان کے پاس، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی لڑکے اور لڑکیاں دینا چاہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ جس کو اللہ بانجھ بنا دے، اللہ اس کو اس کے حق میں یہ فیصلہ فرما دے کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو کوئی طاقت اولاد نہیں دے سکتی، کوئی طاقت اولاد نہیں دے سکتی۔ نہ کیا کہ اس کو بیبی ٹیوب، نہ اس سے اس کو اولاد ہو سکتی، نہ کسی پیر فقیر کے مزار کے چکر کاٹنے سے اس کو اولاد ہو سکتی، نہ کسی عامل کے تعویذوں سے اور عمل سے اس کو اولاد ہو سکتی، ہو نہیں سکتی۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بانجھ کرنے کا فیصلہ کر دے، کوئی اس کو اولاد دے نہیں سکتا، اولاد ہو نہیں سکتی اس کو۔ جی ہاں، اور باتیں سن کر آپ شاید کچھ نہ کہیں، لیکن جی آج کل تو ایک ایسا نظام چل گیا ہے کہ دوسرے مرد کی منی اس میں رکھ دیتے ہیں اور اس سے تو بچہ ہو ہی جاتا ہے۔ کتنے محروم لوگ ہیں، ان کو اولاد مل گئی ہے، یہ کہیں گے آپ؟
یہ کہہ سکتے ہیں آپ. ہاں. اگر آپ ایسی 10 مثال پیش کریں گے تو میں ایسی 20 مثال پیش کروں گا کہ ان کو اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی. شوہر بھی ڈاکٹر، بیوی بھی ڈاکٹر، اور انہوں نے اپنے علم، اپنا پیسہ، اپنے تعلقات سب کچھ خرچ کر لیے، لیکن نہیں. میرے دوستو اور میرے بزرگوں بھائیوں، یہ ہے توحید فی التصرف. لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں اسی کے قبضے میں ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں اسی کے قبضے میں ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ خوب روزی دیتا ہے، خوب روزی دیتا ہے. وَيَقْدِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے وہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے. یہ تصرف، اس تصرف کا حق اور یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے. جس کو اس نے روزی تنگ کرنے کا حکم دیا، جس کے بارے میں جس کی اس نے روزی تنگ کر دی، اس کو کوئی کشادگی نہیں دے سکتا، اور جس کے حق میں اس نے کشادگی کا فیصلہ کر دیا، اس کی روزی کوئی تنگ نہیں کر سکتا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلِلَّهِ، وَلِلَّهِ پہلے آیا ہوا ہے، مقدم ہے. کیا ترجمہ کیا جائے گا اس کا؟ اللہ ہی کے قبضے میں ہے، کسی اور کے قبضے میں نہیں. حصر کا یہی فائدہ ہے، حصر کا یہی فائدہ ہے. اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے. آسمانوں اور زمینوں کے خزانے. اللہ اکبر. اللہ. فسبحان الذی بیدہ ملکوت السماوات والارض وإلیہ ترجعون. اللہ بے عیب ہے. فسبحان الذی، اللہ بے عیب ہے. اسی کے اختیار میں ہے زمین اور آسمان کی ہر چیز. لو ملکوت کے معنی اختیار کے ہیں. لو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں کے زمینوں کے اختیار اسی کے پاس، اور کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بھائیوں، یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی اور سمجھائی ہیں. ان مثالوں سے یہ سمجھانا مقصد ہے کہ توحید فی التصرف، دنیا میں کارروائی کا اختیار، کسی کو دینے کا اختیار، کسی کو محروم کرنے کا اختیار، وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں. میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، خاص طور سے علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ میں صوفیہ کرام ہیں، صوفیہ کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں. اور
اور ترجمے پر دھیان کر کے کیا کریں جو یہ ایسا کر سکتے ہیں. یقیناً آپ ماشاءاللہ اس صحبت کی برکت سے، ان باتوں کی برکت سے ایسا ذہن اور ایسا فہم لیے ہوئے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب خود قرآن سے سمجھ میں آئیں گی، میرے سمجھائے بغیر، کسی کے سمجھائے بغیر. اب انشاءاللہ العزیز یہ باتیں آپ کو خود حدیث سے سمجھ میں آئیں گی، کسی کے سمجھائے بغیر. سورہ ملک کی آخری آیت پڑھیو کوئی. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. ذرا بتائیے، اگر تمہارا پانی زمین کی تہ میں چلا جائے اور اتنے نیچے چلے جاوے کہ تم وہاں سے نکالنے پر قادر نہ ہو، تو یہ بتاؤ تمہیں یہ بہنے والا پانی کون دے سکتا ہے؟ قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر یہ پانی زمین کی تہ میں چلا جائے تو بتاؤ تمہیں یہ بہنے والا پانی کون دے سکتا ہے؟ تمہیں کون دے سکتا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. پیارے بھائیو، یہ مضمون قرآن پاک میں بہت کثرت سے بیان کیا گیا، بڑی کثرت سے بیان کیا گیا. اللہ وہ ہے جس نے دن بنایا، اللہ وہ ہے جس نے رات بنائی. اگر اللہ تبارک و تعالی دن ہی دن بنا دیتا تو کوئی ہے جو تمہیں اندھیری رات دے دیتا؟ یعنی نہیں دے سکتا تھا. اگر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا کر دیتا تو کوئی ہے جو تمہیں روشن دن دے سکے؟ یعنی نہیں دے سکتا تھا. یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا ہے میں نے. میرے دوستو، یہ ہے کہ تمام اختیارات اللہ کو ہیں، تمام اختیارات اللہ کو ہیں. یہ توحید فی تصرف. جیسے کہ ہم اللہ کی ذات کو ایک مانتے ہیں، پیارے بھائیو، ہم صرف اور صرف اسی کو عبادت کے قابل مانتے ہیں، عبادت کے قابل مانتے، کسی اور کو عبادت کے قابل نہیں مانتے. تو ایسے ہی صرف وہی دنیا کے اندر کسی کارروائی کا حق اور اختیار رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی کارروائی کا حق اور کسی کو کوئی کارروائی کا اختیار نہیں ہے. یہ توحید فی تصرف. پیارے بھائیو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں. حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عبداللہ ان کے بیٹے ہیں، چچیرے بھائی، عمر میں بہت کم ہیں، بہت بچے. ان کو ماشاءاللہ علم کا شوق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت رکھتے تھے، الفت رکھتے تھے. ایک دن ان کو خطاب کیا. میں حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے واسطے آپ کو بتا رہا ہوں. حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے واسطے کہتا ہوں. بیٹا ادھر آؤ. پیار میں، محبت میں اگر یہ کہہ دیا جاوے تو کوئی حرج نہیں. سن، اگر ساری مخلوق تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ یہ فیصلہ کر دے
کہ یہ نفع تجھے نہیں پہنچے گا، تو ساری مخلوق مل کر تجھے کوئی وہ نفع نہیں پہنچا سکتی، اسے کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ اور اگر ساری مخلوق مل کر یہ طے کرے کہ تجھے یہ نقصان پہنچانا ہے اور اللہ وہ نقصان پہنچانا نہ چاہے، تو ساری مخلوق مل کر تجھے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کیا ہے؟ توحید فی التصرف، اختیارات میں اکیلا ہے، صرف اسی کو اختیار ہے اور کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی کو ہے تو اسی کا دیا ہوا ہے، اور دوسرے کا وہ اختیار اسی کے قبضے میں ہے، جی اسی کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، یعنی کسی اور سے نہیں۔ اور جب تجھے کسی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد طلب کر، فإذا استعنت فاستعن باللہ۔ یہ توحید فی التصرف ہے۔ ہاں سن رہے بھائی، آپ سن لو صوفیاء کرام، تصوف کی کتابوں میں اسی کو توحید افعالی کہتے ہیں، یا اسی کو توحید فعلی کہتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مضمون میں آپ غور کریں، اس مضمون میں آپ غور کریں، اور آپ اس کو پھیلاویں، دور دور تک پھیلاویں، دور تک پھیلاویں۔ کیسے؟ مارنے والا بھی وہی ہے، زندہ کرنے والا بھی وہی ہے، موت کا کسی کو کوئی اختیار نہیں، زندہ کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ جسے وہ مارنا چاہے اسے کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا، اور جس کو وہ زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ کہ پھیلاتے چلے جاؤ اس مضمون کو۔ جس کو اللہ شفا دینا چاہے اسے کوئی بیمار نہیں کر سکتا، جس کو بیمار کرے اس کو کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس مضمون کو خوب پھیلاتے چلے جاؤ۔ جس کو اللہ مالدار بناوے اس کو کوئی غریب نہیں کر سکتا، جس کو غریب کر دے اللہ اس کو کوئی مالدار نہیں کر سکتا۔ تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے لیے۔ میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ مضمون آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے، اور توحید فی التصرف یا توحید فعلی افعالی جو بھی کہا جاوے، اس کا مطلب بھی آپ سمجھ گئے۔ اب میں آپ کے ایک سوال کرتا ہوں، جس کا یہ یقین ہوگا کیا وہ کسی مزار کے چکر کاٹے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ کیا کسی مزار پر چادر چڑھاوے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ کسی مزار کے لیے، صاحب مزار کے لیے منتیں مانے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ کسی مزار کی چادر کا کونا پکڑ کر وہاں سے ضد کرے گا، لڑکا ہی لے کے جاؤں گی، لڑکا ہی لے کے جاؤں گی؟ نہیں 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 نہیں۔ وہ تو
کسی سے کوئی امید رکھے گا نہیں، کسی سے کوئی امید رکھے گا نہیں، اور کسی سے کوئی امید رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ یہ مضمون آپ کی سمجھ میں آئے گا لیکن آدھا ہی آئے گا، شاید آدھا ہی آئے گا، شاید سن لو، اپنے وقت پر پورا بھی آ جائے گا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ دل میں ایک بات آ رہی ہے، کہہ دوں کیا؟ ہاں، تو جو حضرات بڑے علم والے اور وہ کم بولے، وہاں تو سننے کو ترستے رہتے ہیں لوگ، حضرت فرما دیجیے گا۔ خاموش ہو گئے، کتنی دیر تک خاموش رہے؟ فرما کہہ دوں؟ جی ہاں، ضرور فرما دیجیے، ضرور ارشاد فرما دیجیے۔ پھر چپ ہو گئے، پھر کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا لا تو چلو کہہ ہی دوں پھر۔ ہاں حضرت ضرور فرما دیجیے۔ کسی سے کوئی امید مت رکھنا، اور مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھنا، کسی سے کوئی امید مت رکھنا، اور مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھنا۔ اسی لیے کہا میں نے کہ پوری بات شاید نہ سمجھ میں آوے، پوری نہیں آئے گی، آدھی آ جائے گی، وقت پر انشاءاللہ پوری بھی آ جائے، وقت پر پوری بھی آ جائے۔ میرے دوستو، جس آدمی کا یہ یقین بن جاوے گا، جس آدمی کا یہ یقین بن جاوے گا، اس کا حال الگ ہوگا، اس کا حال الگ ہوگا۔ یہ یقین بنے، اسی لیے میں نے کہا کہ اس مضمون کو پھیلا دو۔ ہاں، جیسے ماشاءاللہ ہم سب مسلمان اس بات کو مانتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ماتھا صرف اسی کے سامنے ٹیکنا ہے اور کسی کے سامنے نہیں ٹیکنا، تو ہم ماتھا کسی کے سامنے نہیں ٹیکتے اس کے علاوہ، چونکہ یہ ہمارا ایمان، تو یہ ہمارا یقین ہے۔ پیارے بھائیو، بالکل اسی طریقے سے یقین کر لو کہ لینے دینے کا اور محروم کرنے کا، کچھ بھی دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ جتنا یہ یقین آپ کے اندر ہوگا، اتنی ہی یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ کسی سے کوئی امید نہیں، کسی سے کوئی امید نہیں۔ جب یہ یقین دل کے اندر اترے گا تو اس کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اس کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ میں تو ہر آن نہ معلوم کتنی چیزوں کا محتاج ہوں، نہ معلوم کتنی چیزوں کا محتاج ہوں، ہر آن کتنی چیزوں کا محتاج ہوں، اور اختیار میں یہ سب چیز صرف اسی کے ہیں اور کسی کے اختیار میں نہیں۔ تو اس کو ناراض کرنے کی ہمت کیسے ہو جائے گی؟ اس کی نافرمانی کی ہمت کیسے ہو جائے گی؟ اس کی نافرمانی کی ہمت نہیں ہوگی، اس کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اس کو تو راضی اور خوش کرنے کی جستجو ہوگی، راضی اور خوش کرنے کی فکر ہوگی۔ ہاں بیٹھا ہے، میں بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہمیں آپ کو یہاں پر سب سے زیادہ سانس لینے کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، سانس کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے۔ یہ اسی کے اختیار میں ہے، وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے پانی پیویں، اور پانی اسی کے قبضے میں ہے۔
وہ پیا ہوا پانی اپنی کارروائی کے بعد پھر وہ نیچے سے نکل جاوے، اور یہ بھی اس کے اختیار میں، یہ بھی اس کے اختیار۔ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، ہر وقت اس کے محتاج ہے، ہر آن اس کے محتاج ہے۔ تو اس کی نافرمانی کرنے کی ہمت کیسے ہوگی؟ اس کو ناراض کرنے کی ہمت کیسے ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کو تو راضی اور خوش کرنے کی جستجو ہوگی، راضی اور خوش کرنے کی فکر ہوگی۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ وہ حضرت کے ہاں پڑھی آتی تھی نا ایک دعا، کیا؟ اے خدا اے پاک رحمان و رحیم، آگے ہے وہ قاضی حاجات وہاب و کریم، ہاں آگے بھی ہے وہ، ہاں آگے ہے، ہاں جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ میں یہ پڑھوانا چاہتا ہوں، کہاں ہے یہ؟ جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ یہ اختیار اللہ کو۔ تو جب اللہ کو یہ اختیار ہے تو آدمی ناجائز تدبیر کیوں کرے گا؟ اللہ کو ناراض کر کے پھر وہ اس کو حاصل کرنے کی کیوں کوشش کرے گا؟ کیا جھوٹ بول کر آدمی اپنے بلبوتے سے کچھ حاصل کر لے گا؟ نہیں۔ کیا حرام کھا کر وہ روزی حاصل کر لے گا؟ نہیں، نہیں۔ میرے دوستو، وہ اس کو ناراض نہیں کرے گا۔ جب یہ بات اس کے دل میں اتر گئی، اس کا یہ یقین بن گیا، تو وہ اس سے بار بار دعا کرے گا، بار بار دعا کرے گا، ہمیشہ دعا کرے گا، ہمیشہ دعا کرے گا، اور بار بار دعا کرے گا۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ کرے گا، انتہائی ذلت کے ساتھ کرے گا، رو رو کر کرے گا، ذلت مسکنت کے ساتھ کرے گا۔ وہ قصہ ایک سنایا تھا آپ کو، یاد ہوگا وہ؟ ہاں، ایک بزرگ دعا کرتے، نماز پڑھتے، ذکر کرتے، جو بھی نیک کام عبادت کی توفیق ہوتی وہ کرتے، اور جو بھی وہ کرتے آواز آتی کچھ ہی کر لے، ہمارے ہاں قبول نہیں ہو، کچھ ہی کر لے ہمارے ہاں قبول نہیں ہے، کچھ ہی کر لے ہمارے یہاں قبول نہیں ہے، یہ آواز آتی۔ لیکن وہ برابر دعا کرتے رہے، برابر عبادت کرتے رہے، جو کرنا تھا برابر کرتے رہے، برابر کرتے رہے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جس سے مانگا جاوے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جاوے۔ ہاں، اب قبول کرے تیرا اختیار، قبول نہ کرے تیرا اختیار، دے تجھے اختیار، نہ دے تجھے اختیار۔ پتہ نہیں کتنے دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کو مولانا روم فرماتے ہیں، قبول است گرچہ ہنر نیست است کہ جزما پناہ دیگر نیست است۔ قبول است گرچہ ہنر نیست است کہ جزما پناہ دیگر نیست است۔ اگرچہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ہم نے قبول کر لیا، چونکہ تمہارا یقین یہ ہے
کہ ہمارے در کے سوا اور کوئی دوسرا در ہے نہیں. قبول است گرچہ ہنر نیست است کہ جز ما پناہ دیگر نیست است. میرے دوستو، ابھی مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو بھی سمجھ لیجئے. جب ہر چیز کا اختیار اللہ کو ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کو ہے، تو مانگیں گے اسی سے مانگیں گے. دے جب اس کی مرضی، نہ دے جب اس کی مرضی. مانگنا نہیں چھوڑیں گے، مانگنا نہیں چھوڑیں گے. جب سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے تو رو رو کر مانگیں گے، رو رو کر مانگیں گے، عاجزی سے مانگیں گے. اور جو ضرورت پوری ہونے میں، مقصد پورا ہونے میں دیر ہوتی چلی جاوے گی، دل تو ٹوٹتا چلا جائے گا اور رونا تو اپنا آپ ہی آئے گا. رونے کا قصد ارادہ کیے بغیر خود ہی آئے گا. ہاتھ اٹھانے سے پہلے رونے لگو گے. اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اس کو خوش کرنے کی ہوگی. میرے دوستو، اس یقین کے بعد عام طور سے یہ سچا یقین دل کے اندر آ جاوے تو آدمی کی یہی کیفیت ہو جاتی، یہی کیفیت ہو جاتی، یہی کیفیت ہو جاتی. اب آگے چلتے ہیں. پیارے بھائیوں، آپ یوں دیکھتے ہوں گے اور دل میں شاید سوچ بھی رہے ہو، جب ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو ہم کسی سے کوئی چیز مانگ لاتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں. جب ہم محنت کرتے ہیں تو ہمیں روزی ملتی ہے. جب ہم ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. ایک شخص کے پاس دولت ہے، وہ ہماری تنگ دستی کی، پریشانی کی حالت کو دیکھ کر ہمیں روٹی دے دیتا ہے، ہمیں پیسہ دے دیتا ہے، ہمیں کپڑا دے دیتا ہے. تو اس طرح کی بات. تو میرے دوستو، اس بات کو سمجھ لو، اور یہ نکتہ ہے اور بہت آسانی سے آپ کو سمجھ جانا. پہلے وہاں فیصلہ ہوگا، پھر ہی آپ کو کوئی کچھ دے گا. جب وہاں سے فیصلہ ہو چکے گا تب آپ کو کوئی کچھ دے گا. وہاں کے فیصلے کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. چاہے آپ کے ساتھ اس کے سامنے آپ روئیں، چاہے آپ اس کے سامنے گڑ گڑاویں، چاہے آپ اس سے ایک بار مانگیں، چاہے آپ اس سے 100 بار مانگیں. پہلے وہاں سے فیصلہ ہوگا. جب وہاں سے فیصلہ ہو جاوے گا، حکم ہو جاوے گا، تب پھر کرے گا جو بھی کچھ کرے گا. دیکھو، آپ نے فرشتوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ میکائیل بارش برسانے اور لوگوں کو روزی پہنچانے پر مقرر ہے. تو پیارے بھائیوں، وہ اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کرتے. جیسا وہاں سے حکم ہوتا ہے بس صرف اسی کو نافذ کرتے ہیں، اسی کو نافذ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے. کسی کو کم کرنے کا یا کسی کی روزی کم کرنے کا، کسی کی زیادہ کرنے کا ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں. جب وہاں سے بارشیں برسانے کا حکم ہوگا تبھی وہ کارروائی کریں گے، اور جب حکم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. یہی حال اسرائیل کا ہے، یہی حال اسرائیل کا ہے. جس وقت جس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوگا وہ اسی وقت اس کی روح قبض کریں گے، نہ اس سے پہلے کرنے کے، نہ اس کے بعد کرنے کے، نہ اس کے اللہ کے حکم کے بغیر کرنے کے. چاہے کوئی
غیبی طاقت ہو، آپ کے میرے حساب سے غیبی طاقت ہو، چاہے کوئی ظاہری طاقت ہو، ظاہری طاقت ہو، یہ وہاں کے فیصلے کے بعد ہی اپنا کام کرتے ہیں، اس کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں کرتی، اس کے فیصلے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کرتا، اس کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کرتا۔ یاد رکھو، اللہ بادشاہ ہے، الملک القدوس الرحمن الرحیم ملک یوم الدین، اللہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ لوگ حکم دیا کرتے ہیں، پھر ان کے نوکر، ان کے غلام اس حکم کو نافذ کیا کرتے ہیں۔ تو ساری مخلوق اللہ کی غلام ہے، ساری مخلوق اللہ کی غلام، یہ ہوائیں اللہ کی غلام ہیں، یہ بادل اللہ کے غلام ہیں، یہ زمین اللہ کی غلام ہے، یہ آسمان اللہ کا غلام ہے، ہر چیز اللہ کی غلام ہے، اسی کے حکم کو نافذ کرتی ہے، اسی کے حکم کے مطابق کرتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی۔ اس واسطے جو کچھ آپ کو ظاہری اسباب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بھی در حقیقت اسی کے فیصلے سے ہے، اسی کے حکم سے ہے۔ آپ کو اپنے اندر ایک اختیار نظر آتا ہے، اپنے اندر ایک اختیار نظر آتا ہے، کچھ کریں نہ کریں، کھاویں یا نہ کھاویں، کھاویں یا پھینک دیں، یہ اختیار نظر آتا ہے، ہاں اسی کا دیا ہوا ہے، جب وہ چاہے اس اختیار کو چھین لیں۔ امید ہے کہ یہ بات بھی سمجھ میں آئی ہوگی، یہ بات بھی سمجھ میں آئی۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کسی مکھیہ منتری کے پاس جائیں اپنی درخواست لے کر، تو وہ آرڈر کرے گا، آرڈر، اور اس کام سے متعلق جو محکمہ ہوگا وہ پھر ساری کارروائی کرے گا۔ ایسا ہی ہے بھائی، جی ہاں ایسا ہی، ایسا ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جس سے متعلق جو کام سپرد ہے وہ کام کرتا ہے۔ اختیار صرف اسی کو ہے، اور اس کے علاوہ اختیار کسی کو نہیں ہے، اس کے علاوہ اختیار کسی کو نہیں ہے۔ امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی، سمجھ میں آ رہی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو سمجھو، اس بات کو غور کرو۔ کیا منٹ ہے جی؟ اذان میں پون گھنٹہ ہے، ٹھیک۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد ایک دوسری بات سمجھیے، وہ بات میں قریب ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھو، آپ کو جو معمولات بتائے گئے ہیں، آپ کو جو معمول بتائے گئے ہیں، خاص طور سے آپ کو جو ذکر بتایا گیا ہے، وہ ذکر آپ بڑی پابندی سے کیجیے، اور وہ ذکر آپ بڑے دھیان سے کیجیے گا۔ دو لفظ میں نے بولے ہیں، وہ ذکر پابندی سے کیجیے، اور دوسرا لفظ میں نے بولا ہے کہ وہ ذکر دھیان سے کیجیے۔ کسی کو 3 تسبیح بتائی ہوئی ہے، وہ 3 تسبیح اسی طرح پابندی سے کرے، دھیان سے کرے۔ کسی کو 12 تسبیح بتائی ہوئی ہے، وہ 12 تسبیح پابندی سے کرے، 12 تسبیح دھیان سے کرے۔ کسی کو 6 بتائی ہوئی ہیں، وہ 6 تسبیح پابندی سے پڑھے اور دھیان سے پڑھے۔ اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں، آپ میں سے کچھ، بلکہ بہت سارے ماشاءاللہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ 12 تسبیح سے بھی زیادہ ذکر کریں، 12 تسبیح سے بھی زیادہ ذکر کریں۔
اور وہ 12 تسبیح سے زیادہ ذکر یہ ہے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ اللہ 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 یہ ذکر کریں. اس کو اسم ذات کہتے ہیں، ذکر اسم ذات کہتے ہیں. آپ یہ ذکر 2000 مرتبہ کریں. آپ یہ ذکر 4000 مرتبہ کریں، 6000 مرتبہ کریں روزانہ، 12000 مرتبہ کریں آپ روزانہ، جتنا بھی کر سکیں ذکر کریں. ایک بات اور دوسری بات، آپ کو ایک بات بتائی گئی ہے جس کو بار بار بتایا گیا، فکر آخرت فکر آخرت فکر آخرت. فکر آخرت دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صفات جلالیہ کا استحضار ہے. میرے پیارے بھائیوں، آپ اس کو ایسا نہ سمجھیے گا کہ مضمون ختم کر دیا، آگے مضمون نہیں ہے تو یہ وقت پورا کرنے کے لیے بات شروع کر دی. یہ مت سمجھنا. میں اس مضمون کو اور بھی لے آ سکتا ہوں آگے، آیات سے، احادیث سے، واقعات سے، لیکن مجھے اس جو مضمون بیان میں نے کیا ہے، اس کے بعد یہ مضمون مجھے بیان کرنا تھا جو اب میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. پیارے بھائیوں، جب فکر آخرت کے ساتھ، یعنی اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ کی صفات کے استحضار کے ساتھ جب آپ ذکر کریں گے، تب دل کے اندر ایک ایسی صفائی آئے گی، دل کے اندر ایک ایسی نورانیت آئے گی، دل کے اندر ایک ایسی صلاحیت آئے گی کہ جو مضامین آپ کو سمجھائے جا رہے ہیں اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو یہ مضامین آپ بآسانی سمجھنے لگیں گے، بغیر سمجھائے سمجھنے لگیں گے، بغیر سمجھائے سمجھنے لگیں گے. مجھے آج یہ بات خاص طور سے آپ کو بتانی تھی، وہ تو بتانا ہی تھا، توحید فی التصرف تو بتانی ہی تھی، لیکن توحید فی التصرف کے بعد یہ بھی بتانا تھا مجھے آپ کو، اس واسطے کہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے خوف و خشیت کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ آدمی کے قلب کے اندر جو صفائی اور نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے، اور جس ہدایت میں روز بروز اللہ کی طرف سے ترقی ہوتی رہتی ہے، یہ باریک باتیں وہاں جا کر ہی سمجھ میں آتی ہیں، یہ باتیں خوب سمجھ میں آتی ہیں، اسی وقت سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے فکر آخرت کے ساتھ، مراقبہ موت کے ساتھ، اللہ کی صفات کے استحضار کے ساتھ اللہ کا یہ ذکر کیجیے گا. ایک کتابچہ آپ کو ملا ہوگا، پرانی بات ہے، مراقبہ موت چھپوایا تھا ہم نے. اس میں میرا ایک مقدمہ ہے، ایک مضمون ہے، پرانی بات، پڑھ کے دیکھ لینا آپ اس کو. اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ جب فکر آخرت بندے کے دل میں گھر کر جاتی ہے، دیکھنا اس میں آپ، جب بندے کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو ایمانی صفات اس طرح انسان کے قلب میں اگتی ہیں جس طریقے سے موسم برسات میں ہریالی اگتی ہے. اب دیکھنا اس میں، آپ دیکھنا اس میں، میں آپ کو اب بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ کو، فکر آخرت کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کو ہم فکر آخرت کہتے ہیں، فکر آخرت کے ساتھ جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے قلب کی حالت ہو جاتی ہے کہ ایمانی صفات انسان کے اندر خود بخود پیدا ہوتی ہے. اس کے اندر بہت زیادہ نہ سمجھنے میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی، نہ اس کے لیے کچھ زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتا.
آپ بہت دنوں سے سن رہے ہیں شکر کے بارے میں. یہ لفاظی اور یہ لمبی لمبی تقریر ہوتی رہیں گی. آپ بھی کر سکتے ہو، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن دل میں کچھ نہیں آئے گا. دل میں کچھ نہیں آئے گا. مراقبہ موت کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ، جس کا مطلب میں نے بتایا اللہ کی صفات جلالیہ کے استحضار کے ساتھ ذکر کیجیے گا تو یہ صفات خود آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی. ان کی سمجھ خود آپ کے اندر آ جائے گی، خود سمجھ آ جائے گی. شکر کسے کہتے ہیں، شکر کس طرح ادا ہوتا ہے، یہ ذرا سا آپ کو کوئی سمجھاوے گا آپ پورا سمجھ جائیں گے. اخلاص کیا ہے، اخلاص کس طرح پیدا ہوتا ہے، وہ خود آپ سمجھ جائیں گے اور آپ کے دل کے اندر وہ خود پیدا ہو جائے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے اندر اخلاص پیدا ہو گیا ہے. آپ صبر کے معنی پڑھتے رہیں گے، صبر کے معنی سنتے رہیں گے، صبر کے معنی دوسروں کو پڑھاتے رہیں گے، لیکن یہ باتیں صرف زبان پر ہوں گی، دل کے اندر صبر نہیں ہوگا، صبر کی کیفیت نہیں ہوگی. ہاں، فکر آخرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جلالیہ جمالیہ بھی لگا لو، چلو اللہ کی صفات کے استحضار کے ساتھ جب اس کا ذکر ہوگا تو دل کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ صبر کی کیفیت آپ کے دل کے اندر خود پیدا ہو جائے گی. شکر کی صلاحیت، شکر کی کیفیت آپ کے اندر خود پیدا ہو جائے گی. ایک ہے جس کو آپ جانتے ہیں خشوع خضوع، خاص طور سے نماز کے اندر اور یوں ہر حالت کے اندر خشوع خضوع. آپ ذکر کیجئے اور اللہ کی صفات کے استحضار کے ساتھ کیجئے گا تو دل کے اندر یہ خشوع کی کیفیت انشاءاللہ خود پیدا ہو جائے گی. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب میں کو یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے. میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا، آج میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا. میں نے آپ کو توحید فعالی سمجھانے کی کوشش کی ہے، توحید کی تصرف میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور بہت حد تک یہ آپ کی سمجھ میں بھی آیا ہے، لیکن یہ کانوں تک ہے، یہ دماغ تک ہے، دل تک نہیں ہے. آپ یہ ذکر کیجئے جو میں نے آپ کو بتایا، جو کم سے کم آپ کو ذکر بتایا وہ پابندی سے کیجئے اور آگے چلتے رہیے، آگے چلتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے گا. پھر دل کی وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ توحید افعالی آپ کے خود سمجھ میں آئے گی. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے دل کے اندر یہ کدھر سے آ گئی. سن رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کچھ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہاں. آپ اس ذکر کے بغیر اور اس فکر کے بغیر شیخ کی خانقاہ میں ساری عمر گزار دیجیے گا، کچھ نہیں ملنے گا. چھوٹا منہ بڑی بات، اللہ کا فضل بھی نہیں ہونے کا، شیخ کی توجہ بھی نہیں ہونے کی، شیخ کی توجہ بھی کام نہیں کرنے کی. آپ بھی کہیں گے اللہ کا فضل بھی نہیں ہونے کا؟ ہاں جی ہاں. اس واسطے کے واقعات، حالات یہ سب بتاتے ہیں کہ اللہ کا فضل چاہنے والوں پر ہوتا ہے، محنت کرنے والوں پر ہوتا ہے، کچھ کرنے والوں پر ہوتا ہے، کچھ کرنے والوں پر ہوتا ہے. ہاں، میں اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا، اشارہ کر رہا ہوں. جو ہمیں مجلس میں یاد کرتا ہے، آگے کیا ہے؟ ہم بھی اسے مجلس میں یاد کرتے ہیں. جو ہمیں دل دل میں یاد کرتا ہے، ہم بھی اسے دل دل میں یاد کرتے ہیں. جو ہماری طرف اتنا چلتا ہے، ہم اس کی طرف اتنے چلتے ہیں. پہلے آپ کو کرنا پڑے گا کچھ، پہلے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. ہاں، اگر شیخ کی توجہ سے سب کچھ ہو جایا کرتا تو آپ کو ایک مہینے آ کر دوسرے مہینے آنے کی زحمت ہی نہیں اٹھانی پڑتی. پہلے مہینے میں ہم آپ کو کامل مکمل کر کے بھیج دیتے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، فکر، ذکر، فکر اور تقوی، معصیت سے اور گناہوں سے بچنا، ذکر فکر کے ساتھ معصیت سے بچنے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ جب معمولات میں لگیں گے اور کچھ مجاہدہ کریں گے، کچھ ہمت کریں گے، محنت کریں گے، کچھ ہمت کریں گے، کچھ محنت کریں گے. ہاں پیارے بھائیوں، معمولات کی پابندی بغیر مجاہدے کے نہیں ہوتی، بغیر مشقت کے نہیں ہوتی.
بلکہ کچھ محنت اٹھانی پڑتی ہے، کچھ مشقت ڈالنی پڑتی ہے، تب معمولات کی پابندی ہوتی ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ ایمانی صفات، صبر، شکر، توحید، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، توکل، تفویض، تسلیم، رضا برقضاء، یہ سب صفات انشاءاللہ بڑی جلدی پیدا ہو جائیں گی، بڑی جلدی پیدا ہو جائیں۔ اسی طریقے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب بلب جل جاتا ہے اندھیرا خود ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا خود ختم ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے انشاءاللہ العزیز اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات کے عظمت کے ساتھ اللہ کی صفات کا استظہار، جس کو ہم فکر کہتے ہیں، فکر آخرت بھی وہی ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ کا ذکر کے ساتھ یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو بری عادات ہیں، بری عادتیں ہیں، کفر کا باقی ماندہ اثر ہے، مثلا ریاکاری، کفر کا بچا ہوا اثر ہے، وہ خود ختم ہو جائے گا، وہ خود ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کے سامنے توحید کھل کر آئے گی، توحید کھل کر آئے گی، تو ساری مخلوق کی بے کسی اور بے بسی آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ جب ساری مخلوق کو آپ بے کس اور بے بس سمجھیں گے تو پھر کسی کے لیے عبادت کیوں کریں گے آپ؟ کسی کے لیے عبادت کیوں کریں گے آپ؟ بہت ساری باتیں ہیں جن کے الفاظ بڑے سادہ ہیں، جن کے الفاظ بڑے سادہ ہیں، لیکن اللہ والے ان میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ اللہ والے تو سب عوام کو مسجد کے لوٹوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ کچھ نہیں سمجھوایا ہوگا آپ کے، کچھ نہیں سمجھوایا ہوگا، لیکن بڑی بات اس میں کہہ دی ہے۔ کیا؟ مسجد میں لوٹے تو ہوتے ہی ہیں، چلو لوٹے نہیں سی ٹونٹی سے ہی، یہ تو ہوتی ہی ہیں۔ تو جو کوئی نماز پڑھنے آوے، جو کوئی نوافل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، کیا کبھی اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ لوٹے مجھ سے راضی ہو جائیں گے، یہ لوٹے مجھ سے خوش ہو جائیں گے، ان لوٹوں کے دلے میں میرا مرتبہ اور مقام بڑھ جاوے گا؟ نہیں۔ تو جس طریقے سے کسی کے دل میں یہ بات نہیں آتی، اسی طریقے سے اللہ والوں کے دل میں، انسانوں کے، عقل مندوں کے، بادشاہوں کے، دولت مندوں کے، صاحب اختیار لوگوں کو بھی حیثیت بس اتنی ہی ہے۔ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بادشاہ مجھے دیکھے مجھ سے خوش ہو، کوئی دولت مند مجھے دیکھے مجھ سے خوش ہو، عوام مجھ سے دیکھیں مجھے اللہ والا سمجھے، وہ نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ جب اللہ کی صفات کا استحضار ہوگا اور ذکر ہوگا تو ایک کیفیت ایسی پیدا ہوگی کہ ریا خود بخود بھاگ جائے گا، خود بخود بھاگ جائے گا۔ جب اللہ کی عظمت کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے انسان اپنی بے کسی اور بے بسی کو دیکھے گا تو اس کے اندر کبر کیسا آ سکتا ہے، اس کے اندر بڑائی اور کبر کیسا آ سکتا ہے؟ اس کے اندر بڑائی اور کبر نہیں آئے گا، اس کے اندر تو عاجزی آئے گی، عاجزی آئے گی، خود بخود اس کے اندر عاجزی اور انکساری آئے گی۔ بس کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی بات کو، جو مجھے کہنی تھی وہ بات میں نے کہہ دی، میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اور پیارے بزرگوں اور دوستوں، جو باتیں آج بتائی گئی ہیں بڑے کام کی باتیں ہیں، مجھے امید ہے آپ نے ان کو سمجھا ہوگا اور ان کی اہمیت کو بھی سمجھا ہوگا، ان کی اہمیت کو بھی سمجھا ہوگا۔ توحید میں کمال، جب توحید کا کمال آئے گا تو تقویٰ آئے گا، اطاعت آئے گی، عبادت آئے گی، اللہ کے سامنے رونا آئے گا، یہ سب کچھ ہوتا چلے جائے گا۔ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں،
کوئی دینے والا ہے ہی نہیں۔ اور یہ آئے گی کیسے؟ ذکر کی کثرت سے، فکر سے، ذکر سے، اور جس کا حاصل ہوا معمولات پر پابندی سے۔ اور معمولات پر پابندی ہوگی مشقت کے ساتھ۔ جب آپ مشقت برداشت کریں گے، معمولات کی پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز یہ چیز حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کے بھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے، تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو تیری ہر نافرمانی سے روک دے، جو ہر گناہ سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت پیدا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو ہم نے یہاں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ اپنی اطاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت تیری شایع نشان کرنے سے غافل ہیں، تیری شایع نشان عبادت کرنے سے مقاصر ہیں۔
اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اے اللہ اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، خاص طور سے خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما۔ اے اللہ جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کے نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما۔ اے اللہ جس کو کاروبار کی تلاش ہے اے اللہ اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جس کو کاروبار عطا کیا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما، اس میں ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادثات سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اور کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما، اور جن کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ جس کو اولاد عطا کی ہے اس کی اولاد کو نیک بنا، اے اللہ صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ حق کو پہچاننے اور حق کو پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اور اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، اے اللہ بغیر حساب کے بخش دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے ہمارے دل میں کوئی حق ہے ان کی مغفرت فرما، اور جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، اے اللہ امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما، اے اللہ اس بے کسی اور بے بسی سے نجات مرحمت فرما، اے اللہ اس بے کسی اور بے بسی سے نجات مرحمت فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، اے اللہ کل عالم میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، ہماری اس بستی میں بھی امن و امان سکون اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما،
اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ، اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ، اے باپ سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ، اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہر الجھن کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری تمام دعا کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جو حضرات دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں